قابل احترام بھائیو، دوستوں، بزرگوں، اللہ رب العزت نے انسان کو اس دنیا میں صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور اس کی زندہ مثال ظاہر سی بات ہے اللہ رب العزت کا اپنا بول ہے، اپنا کلام ہے. جس طرح ہم کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے نا، اللہ کے سوا کوئی الہ ہو ہی نہیں سکتا، ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، الا اللہ. ٹھیک ہے. اور جب ہمارے ساتھی، ہمارے بڑے بزرگ، ہمارے جب یہ اپنا لا الہ الا اللہ کا جب ورد کرتے ہیں، تو جب الا اللہ پر پہنچتے ہیں تو اس کو انتہائی سختی سے کہتے ہیں الا اللہ، ہے ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا. اسی طرح قرآن کی آیت ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں جنوں انس کو بنایا ہی نہیں کسی اور کام کے لیے سوائے اس کے کہ یہ میرے بن کے رہے. جو چیز جس مقصد کے لیے بنائی جاتی ہے اگر اس میں استعمال ہوتی ہے تو وہ چیز بھی ٹھیک چلتی ہے اور لوگ بھی اس سے نفع اٹھاتے ہیں. اور اگر کوئی چیز کسی مقصد، اپنے جس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے، جب اس میں استعمال نہیں ہوتی تو وہ چیز بھی تباہ ہو جاتی ہے، بیکار ہو جاتی ہے. تو آپ یہ سوچو نا، یہ ٹیوب لائٹ ہے، اس سے اگر ہم کیل کو ٹھوکیں گے تو کیل پر ایک دفعہ ماریں گے، اس ٹیوب لائٹ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے. یہ کیوں؟ کیونکہ یہ کیل ٹھوکنے کے لیے ہے ہی نہیں، یہ تو روشنی دینے کے لیے ہے. اس کو اس کی جگہ پر لگا دیا، اب یہ دیکھو کیسی بہار ہے، کیسی روشنی ہے، ہم کو سب کو اس میں نظر آ رہا ہے. کیوں؟ ٹیوب لائٹ اپنی جگہ پر لگی ہے، اپنے مقصد کے لیے استعمال ہو رہی ہے. اور اس کی جگہ ہتھوڑی کو لگا دیں اوپر جا کر تو اندھیرا ہو جائے گا. بھئی ہم ہتھوڑی کو لگا رہے ہیں تاکہ روشنی ہو جائے. ارے نہیں بھائی، ہتھوڑی تو روشنی کرنے کے لیے نہیں ہے، ہتھوڑی تو کیل ٹھوکنے کے لیے ہے. جس مقصد کے لیے بنی ہے اس مقصد میں استعمال کرو تو نفع دے گی. انسان کو اللہ نے کیونکہ اپنے لیے بنایا ہے، جب یہ اللہ کا ہوتا نہیں تو پھر یہ پریشان ہو جاتا ہے، چاہے مسلمان ہو غیر مسلم ہو، کوئی بھی. ہاں، کیونکہ اللہ رب العزت نے عالم ارواح میں انسانوں کی روحیں سامنے تھیں، اپنی تجلی ماری ان پر، روحیں مدہوش ہو گئی، اور پھر پوچھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یقین کرو ہم سب نے، ہماری روحوں نے، ابو جہل کی روح نے، فرعون کی روح نے، نمرود کی روح نے، شداد کی روح نے، ان بڑے بڑے کافروں تک کی روحوں نے جب اللہ کی تجلی ان پر پڑی ہے تو کہا بلا، آپ کے علاوہ اور ہمارا رب ہو کون سکتا ہے. رب کس کو کہتے ہیں؟ رب کس کو کہتے ہیں؟ مفتی تقی عثمانی صاحب کا وہ کلام میں کبھی کبھار پڑھتا ہوں. محبت کیا ہے؟ دل کا درد سے معمور ہو جانا. محبت کیا ہے؟ دل کا درد سے معمور ہو جانا. متائے جاں کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا. ہاں، اپنی خوشی نہ خوشی کسی کو سونپ کر مجبور ہو گئے. بیٹا میں جانتا ہوں یہ تیری پسند کی چیز ہے، بیٹا میں جانتا ہوں بڑے عرصے سے تو مانگ رہا ہے، لیکن میں کیا کروں، اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہیں، بیٹا میں نہیں دے سکتا. ہاں، مجبور ہوں میں، اپنا بھی دل چاہ رہا ہے، اکلوتا بیٹا ہے، اکلوتا بچہ ہے، رو رہا ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں، مجھے چاہیے مجھے چاہیے، لیکن نہیں بیٹا نہیں بیٹا، تیرے آنسو برداشت کر سکتا ہوں. ہاں، تو کیا تیرے جیسے 100 ہوں آنسو برداشت کر سکتا ہوں، لیکن اللہ کا حکم نہیں توڑ سکتا، بیٹا میں مجبور ہوں. ہاں، تو متائے جاں یہ محبت کی نشانی ہے. متائے جاں کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا. جب ہم کہتے ہیں نا رب ہے اللہ میرا رب ہے، تو پھر کیا ہے؟ اللہ من چاہی نہیں چلے گی، رب چاہی چلے گی. لا الہ الا اللہ کا مفہوم کیا ہے؟ من چاہی نہیں چلے گی، رب چاہی چلے گی. جیسے آپ چاہیں گے ویسے کریں گے. یا اللہ میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، مجھ سے کچھ نہیں. یا اللہ آپ کا سب کچھ، آپ ہی سے سب کچھ، اور آپ ہی سب کچھ. ہاں جی، تو اس نہج پر اللہ چاہتے ہیں ہم آ جائیں. اس نہج پر یہ کہنے کو معمولی سی بات ہے. پتہ ہے قرآن کی آیت اتر رہی ہے وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، جو کچھ سامنے کر رہے ہو، او تخفوہ، اور جو دلوں کے اندر گزر رہی ہے، یحاسبکم بہ اللہ،
اللہ تم سے دونوں چیزوں کا مواخذہ کرے گا. اللہ تم سے دونوں کا مواخذہ کرے گا. اب دل پر تو اپنا کنٹرول نہیں ہے, دل میں پتہ نہیں کیا کیا ہے. تو صحابہ کرام جو کہ اطاعت کا مجسمہ تھے, وہ تو ہر وقت اس حال میں رہتے تھے, ایک حال میں رہتے تھے. ہاں, اللہ کے نبی کی صحبت کا اثر ایسا تھا, وہ ایک حال میں رہتے تھے, اس انتظار میں رہتے تھے کہ کوئی اللہ کا حکم آئے جس پر کہ ہم مر مٹیں. وہ اس حال میں رہتے تھے. ہاں, کوئی تو اللہ کا حکم آئے, میری جان استعمال ہو جائے. ہاں, کسی طریقے سے. وہ اللہ کے نبی کی صحبت کا یہ اثر تھا ان کے اوپر. اس لیے اللہ کے نبی یہ فرمایا کرتے تھے, میرا تم لوگوں میں آنا, میرا تم لوگوں میں آنا اور تم لوگوں میں رہنا بھی رحمت ہے, اور میرا تم لوگوں میں سے چلے جانا بھی رحمت ہے. ہاں, کیونکہ دیکھو نا, اگر سورج ہر وقت چمکتا رہے, ہر وقت چمکتا رہے سورج, اور رات ہی نہ ہو, تو پھر ایک وقت آئے گا سارے درخت جل جائیں گے. ایسا ہی ہوگا نا. ہاں, صحابہ پر اب وہ حال آنے والا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے, کہ اب وہ اپنے دنیا کی اتنی بے رغبتی آ گئی تھی کہ کپڑے پھاڑ کے جنگلوں میں نکلنے والے تھے. تو یہ بھی مقصود نہیں ہے. ہاں, مقصود تو دنیا میں رہنا ہے نا. اس لیے اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے, میرا تم لوگوں میں رہنا بھی رحمت اور تمہیں چھوڑ دینا بھی رحمت ہے. ہاں, تو اب صحابہ کرام گھبرا گئے, یا رسول اللہ, اپنے عمل پر تو چلو زور ہے کسی کا, دل پر کیا زور ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا, آپ نے کیا فرمایا, تو تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ جیسے بنی اسرائیل نے موسیٰ سے کہا کہ اس حکم کو مانیں گے, اس کو نہیں مانیں گے, تم بھی یہی کرنا چاہتے ہو؟ تم کہو سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. یہ بولو تم, ٹھیک ہے اللہ تیرا حکم آ گیا, سن لیا ہم نے, سمعنا, اور اب اس کی اطاعت کے لیے ہم تیار ہو گئے. غفرانک, یا اللہ معاف کرنا, اگر کوئی کمی بیشی ہو جائے نا معاف کرنا, اور معافی تیرے سے اس لیے مانگ رہے ہیں کیونکہ تیرے پاس آنا ہے ہمیں. تم یہ بولو. صحابہ نے کہا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. اس پر اللہ رب العزت اتنے خوش ہوئے کہ یہ اس آیت کا حکم پھر اللہ نے مسترد فرما دیا, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. نہیں, ہم تو بس دیکھ ہی رہے تھے تم لوگوں میں کتنی محبت ہے, ہم کسی جان سے ایسا عمل نہیں مانگتے جو اس کے بس سے باہر کی بات ہو. ہاں, اللہ تو اللہ ہے. ہاں, صحابہ کرام کیسے ہی کیوں نہ ہو, بہرحال اللہ تو اللہ ہے. ہمارے لیے مثال ہے, ہمارے یہ بات ایک مثال ہے کہ ہم تو عام حکموں کو سن کر ہم کہتے ہیں یہ کیسے کریں گے. صحابہ نے تو جو ناممکن احکامات تھے ان کے بارے میں بھی کہا سمعنا واطعنا, یا اللہ ہوتا تو نہیں لگ رہا لیکن کیونکہ آپ کا حکم ہے کریں گے. اور یہاں ایک بات اور عرض کر دوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ایک صحابی آئے, یا رسول اللہ, میرے دل میں کبھی کبھار ایسے خیالات آتے ہیں کہ دل کرتا ہے کہ جل کے کوئلہ ہو جاؤں. تو آپ نے فرمایا دل کے خیالات پر اللہ نے اپنا حکم مسترد کر دیا ہے, کچھ بھی سوچتے رہو کوئی فرق نہیں پڑتا. کتنی آسانی ہے ہمارے لیے. ہاں, کتنی آسانی ہے. اور اللہ کا خوش ہونا دیکھو پھر کیا ہمارے لیے فرمایا, چلو یہ مانگو میرے سے, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا لنكونن من الخاسرین. اب مانگو میرے سے, کیونکہ تم مان گئے. کیا اللہ کا نظام ہے, کیونکہ تم مان گئے, میری منشا پر آ گئے, جو میری منشا تھی اس پر آ گئے, باوجود اس کے کہ عمل نہیں کیا, تمہارے دل کی نیت سے ہی ہم اتنے خوش ہوئے, اب تمہیں دینے کا ارادہ ہے, اب مانگو, یہ مانگو, یہ مانگو, یہ مانگو, یہ مانگو, سب دے دیں گے. تو آئے ہم یہاں پر اللہ کی منشا پر مر مٹنے کے لیے, نہ جان دینا مقصود, نہ جان بچانا مقصود, اللہ کے حکم پر آنا مقصود. یہ ذہن بن گیا نا میرے دوستو, جس دن یہ ذہن بن گیا, آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں پر فرشتے آمین کہیں گے انشاءاللہ. ہاں, یہ مزاج بنانا ہے. کیا اللہ کا حکم ہے. ہاں, اب معاشرہ بھی تو ہے, معاشرہ کہتا ہے کچھ اور. ہاں, تو یہ آج کی بات نہیں ہے,
یہ معاشرے کی اور نبی کی سنت کی جنگ تو ازل سے ہو رہی ہے، یہ آج کی بات نہیں ہے کہ یہ ہم کہیں گے کہ یہ آج کی بات ہے۔ قال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم۔ واللہ یقین کرو 100% جو بات آج ہم کہتے ہیں افک قدیم، 1400 سال پہلے اللہ فرما رہے ہیں یہ کفار یہی بات کہہ رہے ہیں ایمان لانے کی۔ بھئی یہ اگر باتیں عمل میں آ سکتی ہیں جو یہ باتیں کہہ رہے ہیں مولانا، ایگزیکٹ، میں تو قرآن کی آیت آپ کو ایگزیکٹ بتا رہا ہوں، ایگزیکٹ یہی بات 1400 سال پہلے اللہ پاک نے اتاری۔ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ بھئی مولانا کہہ رہے ہیں بھئی یہ کر لو، یہ کفار کہہ رہے ہیں یہ اگر کی جا سکتی ہوتی تو ہم تو پڑھے لکھے ہیں، تم سے پہلے کر لیتے، ہم تو پڑھے لکھے ہیں، ہاں یہ ہم تم سے پہلے کر لیتے، تمہیں بتانے کی ضرورت کیا تھی ہمیں؟